بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت کو اللہ رب العزت ہمیشہ دو چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب کوئی درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس پر اپنا جو سب سے بڑا کرم اور فضل فرماتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے دو ایسی آفتوں سے، اور یہ چیزیں آپ نے اپنے اندر نوٹ کر لینی ہیں۔ اور یہ بڑے سعادت کی بات ہے، بڑے کرم کی بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنا، اور جب انسان درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو پھر وہ عام نہیں رہتا، پھر وہ انسان خاص ہو جاتا ہے۔ خاص اس لحاظ سے کہ پھر وہ نہ صرف زمین پر مقبول ہو جاتا ہے بلکہ وہ پھر آسمانوں میں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم آپ کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کی شخصیت کے اندر ایسی دو چیزوں کا بیان کریں گے کہ اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے ان دو چیزوں سے۔ ان دو آفتوں کو سمجھ لیں کہ ان دو آفتوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں وہ اس بات کو سن کر، اس بیان کو سن کر ان کی روحیں سرشار ہو جائیں گی۔ اور درود پاک کی فضیلتوں کا بیان کرنا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کے دامن کو درود پاک کے ذکر سے جوڑا جائے اور آپ کے دلوں میں درود پاک کی لگن، شوق اور محبت میں اضافہ کیا جائے، تاکہ آپ لوگ ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے کہ اللہ پاک جب ایک بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا تو پھر وہ اللہ رب العزت کی نظر میں خاص الخاص بندہ بن جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس کی دو چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک درود پاک کے ذکر کرنے والے شخص کو محتاج نہیں رہنے دیتا، محتاجی اس کی ختم کر دیتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والا ہمیشہ بندہ آپ کو دینے والا ہی نظر آئے گا، مانگنے والا نہیں۔ یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی پروٹیکشن ہے اہل درود کی محتاجی سے، کہ اللہ پاک اسے اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کا دل، دماغ، اس کی روح مطمئن ہو جاتی ہے، چاہے پھر وہ مال و زر کے حساب سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے ہو۔ اللہ پاک اس کے دل کو بھر دیتا ہے جب وہ درود پاک کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی ہمیشہ اہل درود کا ہاتھ دینے والا ہی بنتا ہے، مانگنے والا نہیں بنتا۔ اب یہ چیزیں اپنے اندر نوٹ کر لیجئے گا۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت ایک لمبے عرصے سے کر رہے ہیں، جنہوں نے درود شریف کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے، وہ ان باتوں سے بخوبی واقف بھی ہوں گے اور اتفاق بھی کریں گے کہ الحمدللہ ہم نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے بانٹا ہی ہے، مانگا کبھی نہیں ہے۔ تو محتاجی سے رب آپ کی حفاظت فرماتا ہے، کبھی بھی آپ کو مانگنے والا وہ نہیں بناتا، اور نہ کبھی آپ کو کسی چیز کی کمی آنے دیتا ہے کہ آپ کے سوچ کے کروڑویں حصے میں بھی یہ بات آئے کہ آپ کو کسی سے کچھ مانگنا پڑے، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ یہ اللہ پاک کا بڑا کرم، بڑا فضل ہے اپنے حبیب کے ذکر کرنے والے بندے پر، کہ اللہ پاک پھر اس کی محتاجی سے حفاظت فرما لیتا ہے۔ اور دوسری بڑی چیز، بڑا کرم، بڑا فضل، وہ یہ کہ اللہ پاک جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، پھر اللہ پاک ان کو غیبت سے بچا لیتا ہے۔ لوگ پھر اس کی برائی نہیں کر سکتے، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اگر چار بندوں میں بیٹھ کے کوئی شخص آپ کی برائی کرنا بھی چاہے گا تو وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ پچھلے جو باقی جو تین بیٹھے ہیں وہ آپ کی تعریف ضرور کریں گے۔ اب یہ ایک غائبانہ آپ کی حفاظت ہے۔ خاص طور پر یہ انعام، یہ تحفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو درود شریف کی کثرت ہر وقت اپنی ہر سانس کے ساتھ رکھتے ہیں، اور درود و سلام کے نذرانے محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ غیبت سے بچ جاتے ہیں، پھر لوگ اس کی بد تعریفی نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک خود اپنے اس بندے کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جہاں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آپ کا ذکر آتا ہے تو اچھے لفظوں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی پروٹیکشن ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذاکر کی عزت کی خود حفاظت فرماتا ہے۔
آپ کی کوئی غیبت نہیں کر سکتا، آپ کی کوئی برائی نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے، یہ رب کی رحمتیں ہیں جو آپ کی طرف متوجہ رہتی ہیں ہر وقت جب آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، کہ آپ کی غائبانہ بھی لوگ تعریف کرتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی نہیں کر سکتے، آپ کی غیبت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کرنا چاہے گا بھی تو کہیں نہ کہیں سے آپ کی تعریفی کلمات آپ کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں ضرور آ جاتے ہیں، جس سے وہ جو برائی کرنے والا ہوتا ہے وہ شرمسار ہو جاتا ہے۔ یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور ہر وقت درود پاک کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، یہ انعام، یہ تحفے ان کے لیے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے دلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے زندہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ ایسے بندے کی دو چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے، ذرا پھر غور کیجئے گا۔ پہلی بات کہ اللہ پاک اسے ہمیشہ دینے والا بناتا ہے، مانگنے والا نہیں۔ اللہ پاک اس کی محتاجی سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک اس کو غیبت سے بچا لیتا ہے، غیبت سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے، کوئی بھی اس کی جو ہے وہ برائی یا برے لفظوں سے یاد نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک خود اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کو مکرم بنا دیتا ہے۔ لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں، اور نہ صرف اس کی موجودگی میں بلکہ اس کی غیر موجودگی میں بھی لوگ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے، یہ کتنا بڑا فضل ہے، اور یہ صدقہ ہے حضور کی ذکر کا کہ انسان اللہ پاک جو ہے وہ بندے کو کس بلندی کے مقام پر لے جاتا ہے اور اپنے اس بندے کو ان دو چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہ خود آپ نے آزمانا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، اور اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے نا درود پاک پڑھنے کی، تو پھر استقامت بھی عطا فرمائے، پھر آپ کو مستقل مزاجی بھی عطا فرمائے، پھر آپ کو ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنا بھی نصیب کرے، کیونکہ ادب جو ہے نا جی، یہ فیض کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب آپ ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں نا تو پھر فیض آپ کو منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب فیض ملتا ہے پھر اللہ پاک ایسے ہی کرامتیں اس شخص کے ساتھ کرتا ہے جو اسے پھر اپنی روح سے محسوس ہوتی ہیں کہ اس کے لیے کچھ نیا ہو رہا ہے، کچھ بدل رہا ہے، کچھ وہ اپنے لیے ایسا دیکھ رہا ہے جو اسے حیران کر رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو خاص طور پر جن کا ہم نے ذکر کیا کہ اللہ پاک ایسے بندے کی حفاظت فرماتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام بھیجتا ہے، اور درود شریف کی جو لوگ کثرت کرتے ہیں نا پھر ان کو یہ انعامات، یہ تحفے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی عزت کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ پاک انہیں محتاجی سے بھی بچا لیتا ہے۔ وہ شخص کبھی محتاج نہیں رہتا دنیا میں، کائنات میں کسی کا، اللہ پاک اسے اتنا عطا کرتا ہے، اور جتنا اس کے پاس ہوتا ہے اس میں برکت ہی اتنی ڈال دی جاتی ہے کہ اسے کبھی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کا صدقہ کہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جایا جاتا ہے اور کس جہان میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ درود شریف کے ذکر کے ساتھ جوڑے رکھیں اور اپنی سانسوں کو ہر وقت درود پاک کے ذکر سے معطر رکھا کریں، تاکہ آپ کو یہ مہک خود سے خود آتی رہے اور لوگوں کو بھی آپ کی درود پاک کے ذکر کی مہک آئے، خوشبو آئے، اور وہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ آپ کون سا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ پھر آپ یہ بتا سکیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اگر بھیجو گے درود ان پہ صبح و شام، کھل جائیں گے رحمت کے بھی پھر در و بام۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔